بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث مصنف کی لکھی کتاب دفاع امام حسین رضی اللہ، جس میں کا مقدمہ جو ہے علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے لکھا ہے، جو امیر ہے متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 281 سے ہم آپ کے سامنے مضمون رکھنے جا رہے ہیں کہ یزید کی بیعت کس نے لی۔ تو اس پہ صفحہ نمبر 281 پہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے مدینہ کے امیر مروان بن حکم کو خط لکھا کہ لوگوں سے میرے بیٹے یزید کی بیعت لو۔ ٹھیک ہے جی، یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 281 پر۔ مروان بن حکم کے پاس ایک شامی آدمی آیا تھا۔ اس شامی نے مروان سے کہا، آپ کو کیا چیز روکے ہوئے ہے، آپ لوگوں سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ تو اس نے کہا، ہم اس وقت لوگوں سے بیعت نہیں لیں گے جب تک سعید بن زید بیعت نہ کر لے، کیونکہ وہ اس علاقے کے سردار ہیں، جب وہ بیعت کر لیں گے تو عوام الناس بھی بیعت کر لے گی۔ وہ شامی کہنے لگا، کیا میں ابھی ان کو لے کر نہ آؤں؟ وہ شامی آیا اور کہنے لگا، چلیے اور یزید کی بیعت کیجیے۔ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم چلو، میں کرتا ہوں بیعت۔ تو وہ شامی کہنے لگا، تم چلو گے یا تمہاری گردن اتاروں؟ فرمایا کیا تم میری گردن اتارے گا؟ اللہ کی قسم، تم مجھے ایسے لوگوں کی بیعت کی دعوت دے رہا ہے جن کے خلاف میں اسلام کی خاطر لڑتا ہوں۔ وہ شامی مروان کے پاس واپس آیا اور ساری صورتحال بتائی۔ تو مروان نے اس سے کہا، اب کسی کو نہ بتانا کہ سعید نے بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ انہی دنوں راوی کہتا ہے، ام المومنین، میرا گمان ہے سیدہ زینب وفات پا گئی۔ تو اس شامی نے مروان سے کہا، آپ ام المومنین کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ اس نے کہا، میں اس شخص کا انتظار کر رہا ہوں جس کی گردن اتارنے کا تو نے ارادہ کیا تھا، کیونکہ ام المومنین نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ سعید بن زید پڑھائیں۔ یہ سن کر شامی نے کہا، استغفر اللہ۔ نوٹ: مذکورہ بالا عبارت کسی شیعہ یا سبائی مصنف کی نہیں، بلکہ ایک مصنف کی ہے، ایسے مصنف کی ہے جس پر ناسبی ہونے کا الزام ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ اس کے صفحہ نمبر 282 پر ہے کہ عرب نے یزید کی بیعت میں ناگواری کا اظہار کیا۔ جب حضرت معاویہ نے لوگوں سے یزید کی بیعت لینے کا ارادہ کیا تو قبیلہ ربیع کے لوگوں نے سستی کا مظاہرہ کیا۔ یہ لوگ بحرین میں عبد القیس کے ساتھ ملحق ہو گئے، بنو بکر بن وائل خالد بن معمر کے ساتھ مجتمع ہو گئے۔ جب بنو ربیع نے سستی کا مظاہرہ کیا تو عرب میں بھی سستی کا اظہار کیا، جس سے حضرت معاویہ دل برداشتہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ صفحہ نمبر 282۔ آگے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے عبداللہ بن زبیر نے جو ہے وہ بیعت سے انکار کیا، اور آگے امام ابن الاسیر جو ہے وہ لکھتے ہیں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہ آپ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے۔ ٹھیک ہے جی۔ سیدنا مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کی بیعت یزید کو ناپسند کرتے تھے، امام ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ مسعود بن مخرمہ صحابی رسول ہے، فقیہ ترین علماء میں سے تھے، یزید کی بیعت سے نہایت کو برا جانا۔ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے۔ جب حسین بن نمیر شامی لشکر کے ساتھ عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لیے مکہ آیا تو مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت اس طرح سے ہوئی کہ آپ بیت اللہ کے مقام حجر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ شامی لشکر کی منجنیق سے پھینکا ہوا پتھر آپ کو لگا، آپ شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ امام ابن قتیبہ اپنی کتاب عیون الخبار میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں، یہ الفاظ ہیں کہ لوگوں نے یزید کی بیعت کو ناپسند فرمایا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے آ جائیں۔ صفحہ نمبر ہے 285۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یزید کو ولی عہد مقرر کیا جا رہا ہے تو آپ طویل ترین سفر کر کے حضرت معاویہ کے پاس پہنچے اور ان سے یزید کی بیعت کے حوالے سے ہم کلام ہوئے، اور ان سے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود سنا، آپ فرما رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر والی و حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟
اور حضرت معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے معاویہ، میں تمہیں امت محمدیہ کے بارے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تم اس امت کا خلیفہ کس کو بنائے جا رہے ہو۔ راوی کہتا ہے کہ یہ باتیں سن کر معاویہ پر کپ کپی طاری ہو گئی، پیشانی سے 3 مرتبہ پسینہ صاف کیا۔ جب طبیعت سنبھلی تو کہا، آپ ایک خیر خواہ نصیحت کنندہ ہے، امر واقع یہ ہے کہ اب صرف میرا بیٹا ان لوگوں کی اولاد رہ گئی ہے، میرا بیٹا ان بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے، اگر آپ کو کوئی ذاتی ضرورت ہے تو فرمائیے۔ تو سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ راوی کہتا ہے یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کے بھائی کہنے لگے، ہم نے مدینہ سے اس قدر تکلیف دے اور طویل سفر صرف ان باتوں کے لیے کیا تھا؟ تو فرمایا، میں صرف اور صرف یہی باتیں کہنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی مدینہ سے چلے صحابی رسول اور شام میں پہنچ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ کس شخص کو، یزید کو جو ہے وہ امت پر جو ہے وہ حاکم بنانے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے آگے اس کے سفر کے 286 کی آخری لائن میں ہے کہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اموی گورنر زیاد نے بھی یزید کی ولی عہدوں کو ناپسند کیا۔ ٹھیک ہے جی، اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے زیاد کو خط لکھ کر یزید کی ولی عہدی کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو انہوں نے نہایت ہی ناپسندگی کا اظہار کیا، کیونکہ یزید کا لہو و لعاب اور شکار کی طرف لگے رہنا اس کے علم میں تھا۔ حضرت احنف بن قیس یزید کی ولی عہدی کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے۔ آپ یزید کے شب و روز کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ اس کی خلوت و جلوت کو، معمولات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں، جاتے جاتے اس کے منہ میں دنیا کا لقمہ نہ ڈالیے۔ ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے بھی اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ امام قرطبی جو ہے انہوں نے بیعت یزید کی اصل قائد جو ہے وہ بے نقاب کیے۔ وہ فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حجاز کے اکثر لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کو ناپسند کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں کہ حضرت حسین اور ان لوگوں کے ہاں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، یزید بیعت منعقد ہی نہیں ہوئی تھی، یزید کی بیعت منعقد ہی نہیں ہوئی تھی، اور جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بھی مجبوری میں بیعت کی تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور بیعت یزید، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ اور کوفہ کے لوگ یزید پلید کے تسلط پر راضی نہ تھے، اور حضرت امام حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر وغیرہ ہم صحابہ کرام نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اہم صحابہ کرام نے۔ اچھا جی، تو اس طریقے سے یہ اس کی تفصیل میں ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے یہ ساری روایات آپ کے سامنے رکھنے کا۔ اب صفحہ نمبر 290 پر آ گئے ہیں، جس پر علامہ شبلی نمانی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ یزید کی تخت نشینی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یزید تخت نشین ہوا اور یہی اسلام کی سیاسی، مذہبی، اخلاقی اور روحانی ادبار و نقید کی اولین شب تھی۔ اور مولانا اسماعیل روپڑی جو ہے وہ بیعت یزید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے خلیفہ انتخاب میں بہت محتاط تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی انتخاب میں تو احادیث نبوی کی طرف میں بھی اشارات اور کنیات سے کام لیا گیا، اور حضرت عمر کی نسبت میں قریباً یہی چیز کام آئی، اور بعد میں شورا سے انتخاب ہوتا رہا، لیکن یزید کی امارت کے متعلق اس اصول کی پابندی نہیں کی گئی۔ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور بیعت یزید، آپ کے ہاں یزید کی بیعت سراسر غیر شرعی طریقے سے لی گئی تھی۔ آپ اس بیعت کو کیسر و کسریٰ کی سنت قرار دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ ان کا فتاویٰ ہے، آگے حوالہ دیا گیا ہے 291 نمبر صفحہ۔ تو ان تمام حقائق کے نتیجے میں یہ ثابت ہوتا ہے، جو اہل حدیث مصنف نے یہ کتاب دفاع امام حسین لکھی ہے، اور یہ نیچے ایڈریس بھی ہے جہاں سے یہ کتاب مل سکتی ہے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے لیے بیعت لینا یہ سراسر غلط تھا، اور یہ ان کی غلطی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے
وہ اہل بیت سے متمسک رکھے، آمین یا رب العالمین۔